وہ اپنی مذمتیں قراردادیں جو بھی کرتے ہیں وہ اپنا جو بھی کرتے ہیں. ایک تو اس کے اوپر پریکٹیکل بات ہوگی کیا کہ یہ آپ اسٹیپ کیا لیں گے. انہوں نے کہا ہم نے تو جاری رکھنا ہے, آپ کیا کریں گے. دوسرا اس سارے مسئلے کا حل بہرحال پھر مذاکرات ہی ہیں, چاہے کسی بھی سطح پہ ہوں. تو کیا آپ دونوں بھی مذاکرات ہونے پہ حامی ہیں, یعنی منسٹر صاحب اور سلمان صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا دہشت گردی کے خلاف جو کوششیں صوبائی حکومت کر رہی ہیں, جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس میٹنگز کا سارا تذکرہ آپ کے سامنے آیا ہے. تو جو چیزیں ہم آلریڈی پریس ریلیز میں آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اس لیے ہم نے ان کا تذکرہ نہیں کیا, اور وہ تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کیا کیا کوششیں صوبائی حکومت کر رہی ہیں کہ نہ ہو. اور جو ہم کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں ڈسپلیس نہ ہو. پہلے بھی لوگوں کے جو گھر بار تباہ ہوئے آج تک ان کی کمپنسیشن نہیں ہوئی, بلکہ باقی دور جانے کی کیا ضرورت ہے. آپ کے سامنے ہے مارگلا ٹاور جب 2005 میں گرا, آج تک ان لوگوں کی کمپنسیشن اسلام آباد جیسی سٹی میں نہیں ہوا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. جہاں تک مذاکرات کا ہے تو دیکھو نا, ہمارے ایز وی اسپیک کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ حکومت کے ساتھ. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے بشرا بی بی اور خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کرائی جائیں, لیکن اگر کوئی بات کرنی ہے, کبھی کرنی ہے, نہیں کرنی ہے حکومت کے ساتھ اور اس کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ مینڈیٹ خان صاحب نے صرف اور صرف محمود خان چکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو دیے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہمارے لیے مناسب ان پہ وہ کرنا, یہ ان کے ثواب دید ہے. اور وہ میں اس میں دیکھیں ایڈ کر دوں کہ جو تو آپ نے کہا نا کہ ہو رہے ہیں آپریشن, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ہم ظاہر ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی فوجی کارروائی ہو رہی ہے, جہاز چل رہے ہیں یا ٹینک چل رہے ہیں, ان کے سامنے تو جا کے کھڑے نہیں ہو سکتے, لیکن ہم کہتے رہیں گے کہ ہم معصومین کی شہادت کے خلاف ہیں, ہم لوگوں کی بے گھری کے خلاف ہیں. ہم یہ کہتے رہیں گے کہ صوبے کی آواز سنو. جو جرگہ ہوا اسد کیسر صاحب نے جو آپ کو پڑھ کر سنایا اعلامیہ جس پہ سب پارٹیوں کا اتفاق ہے, اس کو سنو. تو یہ ہم کرتے رہیں گے, اور جہاں کوئی ناحق عمل ہوگا ہم ایف آئی آریں بھی درج کرائیں گے. یہ پہلے بھی ہوا ہے. تو اس لیے ہم بالکل واضح ہیں کہ ہم صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے اور اس حوالے سے گفتگو کا تعلق ہے, یہ بالکل ایک مختلف بات ہے. سیاسی مذاکرات ایک بالکل مختلف بات ہے. دہشت گردی کے حوالے سے ہمارا موقف کیا ہے وہ اس اعلامیے میں بھی آ گیا, یہ پورے صوبے کا موقف ہے. اس حوالے سے حکومت کے ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ بات ہونی چاہیے. وہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, میٹنگز ہوتی ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کی آواز کو سنو. جو دوسری بات ہے سیاسی جو گفتگو ہے وہ بالکل ایک مختلف بات ہے, اور ہم نے کہا ہے کہ عمران خان کے بغیر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. جب تک آپ نے عمران خان کو کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے, ہم چائے نہیں پئیں گے, ہم بسکٹ نہیں کھائیں گے. ہم نے یہ کیا تھا دسمبر 2024 میں, جنوری 2025 میں, ہم سب اس وفد کا حصہ تھے. وہاں ہم جا کر بیٹھے, اسد کیسر صاحب میں وہاں تھے موجود. کچھ بھی نہ ہوا. ہم نے اتنا ہی کہا تھا ہماری خان صاحب سے ملاقات کراؤ, کہا پوچھ کر بتائیں گے, نہیں ہو سکی. پھر کہا ہم نے کہ ہم تحقیقاتی کمیشن بناؤ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے, انہوں نے کہا پوچھ کر بتائیں گے, اور پھر کہا اجازت نہیں ملی. تو اگر یہ صورتحال ہے تو آپ بتائیے کیا گفتگو ہو. ہم کہتے ہیں خان صاحب سے ملاقات کراؤ, ان کی رائے لو. ان کی رائے کے بغیر کوئی بھی مکالمہ جو ہے وہ بے معنی ہوگا. گور صاحب کل ایک اور کانفرنس بھی ہوئی ہے بنیادی طور پر کہ یہ 2001 سے لے کر 2026 تک سارے آپریشن ہمارے سامنے. اب تو تعداد بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنے تعداد میں یہ آپریشن ہو چکے ہیں. باجوڑ سے وزیرستان اور ماراکانڈ اور سوات سے لوگ بے گھر ہوئے. مردان میں ہم نے کوریج کی تھی, ان بے گھر لاکھوں افراد کی ضروری ہے. جب پالیسی کا سر فیلئر ہوا تھا, جب پالیسیاں ناکام ہو گئی تھی, تو انہوں نے رجوع کیا تھا پارلیمنٹ سے. پارلیمنٹ نے مشترکہ اجلاس طلب کر کے 62 نکاتی ایک چارٹر ان کو دیا تھا. اس پر یہ آسانی سے آگے نکل گئے تھے اور ایک مسئلے کا حل کر لیا گیا تھا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہیں ہماری یہ پالیسیوں میں عدم شفافیت ہے, اور کیا یہ سارا مسئلہ پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طے نہیں کر سکتا؟ دیکھیں کل اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پی کے وزیر اعلیٰ نے بھی اس نے ذکر کیا, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی پالیسی شفٹ کرو. اور پالیسی شفٹ یہی ہے کہ آپ دیکھو پاکستان میں ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ بیانیہ ایک ہو, بیانیہ متفقہ ہو, اور جس صوبے میں آپ کر رہے ہو تو اس صوبے کے عوام کو بھی سنیں. تبھی جس کا ذکر کیا اسد کیسر صاحب نے کہ گرینڈ جرگہ ہوا, اس میں ہر پارٹی نے شرکت کی, ہر سول سوسائٹی کے بندے نے شرکت کی, اور اسمبلی میں یہ اجلاس ہوا. اور یہ صرف جو بلایا بھی گیا تھا تو وہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں تھا بلکہ مشترکہ تھا. حکومت اپوزیشن سب مل کر کے انہوں نے اجلاس بلایا, انہوں نے اعلامیہ دیا, اور اس میں یہی اس کا ذکر ہے کہ عوام کی آواز کو سنیں. میں ایک بار ہم دوبارہ کہیں گے کہ عوام کی آواز کو سنیں. بلکہ میں آپ کے ساتھ یہ ایڈ کروں گا, جو لوگ کہتے ہیں ادارے یا اداروں کے سربراہان
کوئی ان کو کہتے ہیں یہ باپ ہے, کوئی کہتا ہے ان کا بیٹا ہے. میں کہوں گا اداروں کے سربراہان اور عوامی نمائندگان, نہ باپ ہے نہ والد ہے, وہ عوام کی خادم ہیں. خادم بن کر کے کہیں آئیں عوام کی آواز سنیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ جس طرف بھی جائیں گے حل نکلے گا سارے مسائل. قومی اسمبلی نے کل کہا, پرسوں کہا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر کی طرف سے گرین سگنل مل گیا ہے مذاکرات کے حوالے سے. دوسری طرف آپ کے اپوزیشن لیڈرز کی تقرری کا معاملہ بھی کل آپ کی پریس, تینوں آپ موجود تھے, پریس ریلیز بھی جاری ہوئی. طریقہ کار کیا ہے؟ نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے اسد صاحب, آپ بھی مطلب نوٹیفیکیشن ہوگا یا ہاؤس کے اندر اناؤنسمنٹ ہوگی, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں مذاکرات انہوں نے کیا گرین سگنل مل گیا ہے, دیکھو بات آپ کی کورٹ میں. دیکھو مذاکرات پہ میں نے آپ کو کہا چکزئی صاحب کے نوٹیفیکیشن ہونے دے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیسے چاہیں گے چکزئی صاحب اس پہ بات کریں گے. جہاں تک نوٹیفیکیشن کا تعلق ہے, کل ہم نے میٹنگ کی تھی, آج اسپیکر صاحب سے ہم نے ملنا تھا, بٹ پتہ چلا وہ اسپیکر صاحب تشریف لے گئے ہیں کوئٹہ, تو ہماری ملاقات آج نہیں ہو سکی. آج بھی ہم نے ان سے یہی گزارش کرنی تھی کہ اسپیکر صاحب نے پہلے یہی ہمیں کہا تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا ایشو سب جوڈس ہے ہائی کورٹ میں, تو اس لیے میں نہیں کر سکتا وٹ ایور دیٹ ایکسکیوز, کیونکہ وہ اسٹے تھا نہیں. لیکن ہم نے وہ کیس بھی ودرا کیا ہے اور اب ان کو دیا ہے. اب نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے نامینیشن فارم, اپلیکیشن سب کچھ ہم سبمٹ کر چکے ہیں. جی وقار گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, آپ چکزئی صاحب کی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی اے کی طرف سے وہ بات کریں گے. جس فورم پہ پی ٹی اے کو بلایا جاتا ہے, جیسے کل ایک مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں آپ کے علاقے جو شاہد خاقان عباسی ہے وہاں پر موجود تھے, باقی ایک دو لوگ ایسے تھے, بیرسٹر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. کوئی تو تعلق کیا پی ٹی اے میں کوئی کنفیوژن ہے, کیونکہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں, چکزئی صاحب کو بھی بلایا جاتا ہے, وہ اس فورم پہ نہیں جاتے, تو آپ مذاکرات کن سے کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک وہ جو تر یہ کہ جو کل کا ذکر کر رہے ہیں, وہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہے, وہ ان کی اپنی ایک کمیٹی ہے. ہاں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ مجھے بھی فون آیا تھا عمران اسماعیل صاحب کا, میں نے ان کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پارٹی آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے, ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے, آلریڈی ہم اپنا کانفرنس کر چکے ہیں, ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتے. انہوں نے نمبر مانگا, میں نے نمبر دیا تھا چکزئی صاحب سے, ان سے بھی بات کی, انہوں نے بھی وہی بات کی جو میں نے کی تھی. باقی اگر کوئی اپنی انفرادی کیپیسٹی میں کوئی جاتا ہے تو وہ جا کے شرکت کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف یا ہمارے بہاف سے کسی نمائندے کو ہم نے وہاں نہیں بھیجا. آج بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں جو خان صاحب کی گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس اور بیک ٹو بیک پریس کانفرنس, اس کے بعد جوابی آپ کی 25 منٹ کی پریس کانفرنس, اور لبے لباب یہ کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن ہونے کے خلاف ہے. سر اگر بات سختی کی طرف جاتی ہے, ڈٹا نظر آتا ہے طاقتور ادارہ, تو پھر کیا لایا عمل ہوگا؟ کیا گورنر راج کے خدشات ہیں خیبر پختونخوا؟ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں نا, ہم بالکل واضح بات کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو فیصلہ کرے صوبائی حکومت اور مقامی لوگوں کی مشاورت سے, ہم تھوڑا اس کو ڈفرینٹ اینگل سے کرتے ہیں. یعنی وہاں کیا ضرورت ہے, انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے, وہ تو مقامی لوگ اور صوبائی حکومت کہیں گے. ہاں ہم اس بارے پہ فارم ہے کہ ہم ہر صورت پہ امن چاہتے ہیں اور درج گردی کے خلاف ہے اور درج گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. تھینک یو جی, تھینک یو سو ویری مچ, تھینک یو.